29واں پارہ سورۃ الملک، مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، کوئی شخص سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر سوتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا ہی تبارک الذی بیدہ الملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے برکت رکھ دی، اس کے بعد کائنات کے کسی بندے کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آپ کا بابرکت ہاتھ، دست مبارک سے، دست شفقت کہہ سکتے ہیں دست مبارک میں، کیوں کہ آپ کو کس بات کی گارنٹی اور پتہ ہے کہ یہ برکت والا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائے کون تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، بہت زبردست خوب بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر تلے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بگاڑ نہیں دیکھیں گے۔ فرج البصر هل تری من فطور، لٹاؤ نگاہ کو کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف۔ ثم ارج البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ کو لٹاؤ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آپ کی نگاہ ذلیل ہو کر تھکی ہوئی ہو کر واپس آ جائے گی اور آپ کو رحمان کی تخلیق میں کوئی بگاڑ نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ کہا جائے نا دیکھو وہ دیکھو نہیں ٹھیک ہے، ہم دوبارہ دیکھو غور سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دوبارہ غور سے دیکھو شاید تمہیں نظر آ جائے، اور فرمایا نہیں نظر آئے گا، تمہاری نگاہ تھک کر واپس لوٹ آئے گی، رحمان کی تخلیق میں بگاڑ نظر نہیں آئے گا۔ آگے کا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے آسمان دنیا کو، آسمان کتنے ہیں؟ 7، آسمان دنیا کیا ہے؟ جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں جو نظر آتا ہے، اس کو چراغوں کے ساتھ مزین کیا اور بنایا ہم نے انہیں مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے، اور تیار کر کے ہم نے ان کے لیے عذاب بڑھتی آ کا۔ تو اب چیزیں ریلیٹ ہو رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ پوری سٹوری کئی مقامات پہ ہم نے پڑھی، شیاطین باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں ان کو ستارہ ٹوٹ کے، تو یہاں بھی اس کا ذکر کہ آسمان کو جن چراغوں سے مزین کیا وہ کیا ہے؟ ستارے ہیں، ساتھ ہی کہا کہ ہم نے ان کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا، شیاطین کو وہ ٹوٹ کے لگتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ، تو یہ اس سے یہ بات بھی یاد رکھے قرآن مجید اپنے بعض حصے کی تفسیر خود کرتا ہے، یہ قرآن کا سب سے پہلا اصول ہے، تفسیر قرآن قرآن کے ساتھ، یہ جو ٹوٹا ستارہ ہے وہی چیز ہے، وہی چیز ہے۔ تو اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہمیں وہ نظر آ جاتا ہے، آپ کی سائنس میں بھی کہتی ہو اس کی کوئی اور لاجک معاملہ، لیکن قرآن کے مطابق یہی ہے، اور میرا تو خیال ہے آج کل کے زمانے میں سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں پروفڈ ہیں اس ستارے کے بارے میں کہ اس کی کوئی ایسی لاجک ہے، تو یہ وہی چیز ہے۔ اور اکثر آپ کو دیکھتے ہیں نا وہ ستارہ اچانک ایسے گرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ زمین پر نہیں آتا، اگر گرا ہے ستارہ تو اور ہمیں وہ کتنا ٹائنی جب وہ نظر آ رہا ہے تو سائنس کہتی ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو اتنا نظر آ رہا ہے نا، تو اب وہ ٹوٹ کے کدھر گیا، تو یہ وہی چیز معاملہ، ٹھیک ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ سنیں گے اس کا چلانا دھاڑنا اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے وہ پھٹ جائے غضب سے، کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت، پوچھیں گے ان سے نگران اس کے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا مطلب تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تم یہاں پہ ہو۔ یا جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پیپر دینے کے لیے جاتے ہو بورڈ کا ایگزامینیشن ہال میں، تو آپ کو پیپر نہیں آتا، منہ اٹھا کر بیٹھے ہوتے تو ایگزامینر آ کے کہتا آپ کو ٹیچر نے پڑھایا نہیں تھا، یہ وہ سین ہے، وہ پوچھے گا بھی تم جہنم میں آگے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو آگے سے کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ شیء، ہم نے کہا تھا، اس کو جھٹلایا اور کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم بہت بڑی گمراہی میں، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے کاش ہم سنتے ہم سمجھتے اور آگ کے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبهم، اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہے ساتھیوں کے لیے بھڑکتی آگ کے، ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر ان کی بخشش اور اجر ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ساتھ ہی اللہ سے غائبانہ ڈرنے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بتا دیا کہ وہ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور فرمایا کہ جو غائبانہ طور پہ ڈر ہے پھر اس کا اجر تو بنتا ہے نا کہ وہ ایمان لے کر آئے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور چھپاؤ اپنی بات کو یا ظاہر کرو اسے، انه علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے وید خوب جاننے والے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سینوں کے وید جانتے ہیں، ساتھ کا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا،
مطلب جس نے پیدا کیا اس نے نہیں جاننا تو پھر جاننا کس نے ہے. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. اور اس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا کہ چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے اور طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے. امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. کیا بے خوف ہوگے تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دنسا دے تمہیں زمین میں تو اچانک وہ لرزنے لگے. امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. یا بے خوف ہوگے تم آسمان میں ہے کہ بھیجے تم پر پتھروں کی آندھی. فستعلمون کیف نذیر. تو تم جان لو گے کیسا ہے ڈرانا میرا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تو جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو کیسا تھا عذاب میرا. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. انہوں نے دیکھا نہیں طرف پرندوں کے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں. ما يمسكن الا الرحمن. نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان. انه بكل شيء بصير. اللہ بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا. کیا مطلب کہ وہ پر پھیلا کر کبھی وہ پر بند کر لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ اڑتا ہے تو اڑنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے پروں کو حرکت دیتا ہے. اچھا حرکت دینے کے بعد وہ کتنی دیر تک پر بالکل ایسے رکھتا ہے اور فضا میں تیرتا رہتا ہے اور نیچے نہیں گرتا. پھر کب بار وہ کیا کرتا ہے ایسے ایسے پر کرتے کرتے پر بند کر لیتا ہے اور بند کرنے کے بعد بھی کتنی دیر تک وہ تیرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے کہ وہ زمین کے اوپر نہیں گرتا تو کہا کہ اس کو فضا میں اللہ نے تھاما ہوا ہے. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. یا کون وہ لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا. ان الکافرون الا فی غرور. کافر تو دھوکے میں ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا. اگر وہ رزق روک لے تو کون ہے تمہیں رزق دے. بل لجوا فی عتب ونفور. بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے میں اڑے ہوئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی ممن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا پھر جو چلتا ہے اوندا اپنے چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو چلتا ہے سیدھا اوپر راستے کے سیدھے. قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجیے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اس نے تمہارے لیے کان آنکھیں دل بنائے کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. کہہ دیجیے وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. کہہ دیجیے علم اس کا اس اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. میں ڈرانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. جب دیکھ لیں گے نزدیک اسے بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم مانگا کرتے تھے. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم. ان سے کہہ دیجئے اگر دیکھا تم نے کہ ہلاک کر دے مجھے اللہ اس سے جو میرے ساتھ ہے یہ وہ رحم کرے مجھ پر تو کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن وآمنا به وعلیہ توکلنا. کہہ دیجئے وہی رحمان ہے اس پر ایمان لایا اسی پر توکل کیا ہم نے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین. ان قریب تم جان لو گے کھلی گمراہی میں کون ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا. فمن یأتیکم بماء معین. تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی بہتا ہوا یعنی کہ زمین میں سے اس کا سطح پانی کے نیچے چلی جائے تو پانی تمہارے پاس کون لے کر آئے گا. آپ نے دیکھا نہیں بور کر کر کے تھک جاتے ہیں پانی نہیں ملتا. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ایک بندہ آگے سے مذاق سے کہتا ہم بیلچوں کے ساتھ پانی نکال لیں گے. اس نے یہ بات کہی اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور پانی خشک ہو گیا. تو آگے سے اس کو کہا کہ اب تم بیلچوں کے ساتھ اس آنکھوں کا پانی واپس لے آؤ. بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر اس نے مذاق کے ساتھ آگے اس نے کہا ہم بیلچوں کے ساتھ پانی نکال لیں گے. تو اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر کے اس کو سزا دے کے بتایا کہ بیلچے تو بڑی دور کی بات ہے تمہاری آنکھوں کا خشک کر دیا لو بیلچوں سے نکال لو پانی. سورۃ القلم مکی سورت ہے 2 رکوع ہیں 52 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون حروف مقطعات والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. قلم کیا جو جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو لوہے محفوظ پہ جو بات ہے قلم کے ذریعے سے قلم کو اللہ نے حکم دیا نا کہ جو ہو گیا اور جو ہوگا حدیث میں ذکر ہے وہ لکھ دو. تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنی رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہے. کیا مطلب مکہ والے کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون دیوانہ پاگل. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دور کر دیا کہ آپ مجنون نہیں. آپ جلدی تو نہیں آپ کو مطلب کوئی میں کوشش انشاءاللہ 8 بجے تک پورا کروں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ تو اخلاق کے انتہائی بلندیوں پر فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. ان قریب آپ دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا پیچھے تکلیف غم ساری چیزیں اور یہاں پہ کتنے عظیم انداز میں جب تعریف کی معاملہ. ایک تو آپ مجنون نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. دوسرا کہا آپ کے لیے اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پہ کہا آپ تو اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. اور چوتھے نمبر پہ کہا پریشان نہیں ہونا وقت آئے گا آپ بھی دیکھیں گے یہ بھی دیکھیں گے.
بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین، بے شک رب آپ کا زیادہ جانتے ہیں اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، زیادہ جانتے ہیں ہدایت پانے والوں کو۔ فلا تطع المکذبین، آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کاش آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، آپ اطاعت نہ کیجیے ہر بہت قسمیں کھانے والے نہایت حقیر کی۔ حماز مشاء بنمیم، جو بڑا ہی عیب جو بہت چلنے والا چغل خوری کے ساتھ۔ مناع للخیر معتد، بہت روکنے والا بھلائی کا، حد سے بڑھنے والا، عصیم سخت گناہ گار۔ عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج بعد اس کے بے نسب ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، کہ ہے مال والا اور بیٹوں والا۔ و اذا تتلی علی آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی اس پر آیات ہماری کہتا ہے کہانیاں پہلوں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ مشرکین جو نبی سے ان کو باتیں معاملات کرتے، کہا ان کے پاس مال اور اولاد ہے تو صرف اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، جبکہ اوقات ان کی بدائی کی یہ ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں، حقیر ہیں، عیب جو ہیں، چغل خوری کرنے والے ہیں، بلائی سے روکنے والے ہیں، حد سے بڑھتے گناہ گار ہیں، اور بد مزاج، بد اخلاق اور بے نسب ہے۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مال اور اولاد کی وجہ سے خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اکثر دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس تکبر کرتے مال اور اولاد پہ، تو ان کی حیثیت معاملات۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، آیات پڑھی جاتی تو کہتے ہیں یہ کہانیاں پہلے لوگوں سے۔ نسیم علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اسے ناک پر سونڈ، کہ اس کی سونڈ کو لمبا کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر ناک کو اس پہ ہم داغ لگائیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، بے شک آزمایا ہم نے انہیں جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی، البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے صبح سویرے۔ ولا یستثنون، اور وہ استثناء کر رہے تھے۔ فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے، وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ ہو گیا مانی جڑ کٹی کھیتی کے۔ فتنادوا مصبحین، پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر ہو تم پھل توڑنے والے۔ فانطلقوا، وہ چل دیے۔ وهم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کے دن تمہارے باغ پہ کوئی مسکین داخل نہ ہو۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح سویرے نکلے روکنے پہ قادر بنتے ہوئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، تو جب انہوں نے دیکھا اسے وہ کہنے لگے بے شک ہم راستہ بھول گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم، کہا ان میں سے بہتر نے، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا پاک ہے رب ہمارا، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو متوجہ ہوا بعض ان کا بعض پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، انہوں نے کہا افسوس ہم ہی سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے اس سے بہتر بدل کر دے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتے عذاب، ولا عذاب الاخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب زیادہ بڑا، لو کانوا یعلمون، کاش ہوتے وہ جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باغ کی مثال بیان کی۔ باغ تھا، اب وہ باغ کا پھل تیار ہو گیا، کاٹنے کی باری آئی، تو پلاننگ کر کے صبح جا رہے ہو، کہتے ہیں آپس میں کہتے ہیں چپکے سے جا کے باغ کاٹنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ مسکین مانگنے نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو عذاب آیا، سارا باغ تباہ ہو گیا، تو پہنچ کے کہتے ہیں وہ باغ کدھر گیا؟ تو لگتا ہے ہم رستہ بھول کے غلط جگہ پہ آ گئے۔ تو پھر جب دیکھا کہ نہیں یہ جگہ تو یہی ہے، تو کہا وہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ تو محروم۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وغدوا علی حرد قادرین، 25 نمبر آیت میں، نکلے تھے روکنے پہ قادر بنتے ہوئے، نکلے تھے روکنے پہ۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو یہ سوچ کے کبھی کترانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سمجھتے مسکین آئے گا لے گا تو ہم فقیر، اللہ نے کہا جو اس مسکین کو روک لے سے نتیجہ دیکھ لو کیا ملا تمہیں، وہ بھی گیا ہاتھ سے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا ذکر کیا کہ اس کے بعد یہ پھر کیا کرنے لگے، اب تسبیح معافی چیزیں مانگنے لگے۔ اس میں بھی خیر تھی۔ کیسے خیر تھی؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ یہ بھی کیا تھی ان کے لیے خیر تھی کہ ان کو دنیا نظر آ گئی اس تکلیف کی وجہ سے کہ ہاں یار یہ ریالٹی ہے، تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ ہم نے ایک ڈیمو دیا آپ کو، آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے کہ اس طریقے سے آؤ گے کرو گے تو اچانک موت ہے،
اور موت کے بعد پھر سزا ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقی اپنے رب کے پاس نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ مالکم کیف تحکمون، کتنا برا تم فیصلہ کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یہ تمہارے لیے قسمیں ہم پر پہنچنے والی قیامت کے دن تک۔ ان لکم لما تحکم، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھئے ان سے کون ان میں سے اس کا ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے لیے کچھ شریک پس چاہیے کہ وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر ہیں وہ سچے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے اور بلائے جائیں گے طرف سجدوں کے، تنہا وہ استطاعت رکھتے ہوں گے۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نیچی ہوں گی نگاہیں ان کی، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے۔ وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ حدیث میں ذکر ہے قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک کو ظاہر کریں گے، ساری مخلوق اس کو سجدہ کرے گی اور یہ کافر بھی سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے ان کی کمریں لکڑی کے تختے کی مانند سخت ہو جائیں گی اور یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ ریاکاری کے لیے سجدہ کرتا تھا، ریاکاری کے لیے سجدہ کرتا تھا اللہ کے لیے نہیں، وہ بندہ بھی اس کی کمر لکڑی کی طرح سیدھی اکڑ جائے گی اور وہ چاہ کر بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر کریں گے، ساری مخلوق اللہ کو دیکھ کر سجدے میں گر جائے گی، اور یہ سجدے کی توفیق ان کو ملے گی جو دنیا میں واقعتاً سجدہ کرتے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑ دو مجھے جسے جو جھٹلاتا ہے اس بات کو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں جہاں سے نہیں وہ جانتے۔ واملی لہم ان کیدی متین، میں نے مہلت دے رہا ہوں، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی اجر کا تو وہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس سے وہ لکھ رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے، شاید آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے مانگ کے ہمارے اوپر بوجھ جا رہا ہے، جو بھاگتے ہیں۔ بتانا چاہا کہ وہ پیغمبر تمہارے فائدے کی بات مانگ رہے ہیں، تم ان سے پیسے نہیں مانگتا، تم کس لیے بھاگتے ہو۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو، اذ نادى وهو مكذوب، جب اس نے پکارا اس حال میں کو غم سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تداركه نعمت، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اسے ایک نعمت نے پا لی ہے من رب، اس کے رب کی طرف سے۔ لنبذ بالعراء وهو مذموم، مذموم، تو وہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں، اس حالت میں کہ وہ ملامت زدہ ہوتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، تو چن لیا اسے اس کے رب نے، تو اس نے بنا دیا اسے صالح لوگوں میں سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فاصبر لحکمی نہیں، فاصبر لحکمی ربی سے لے کر صالحین تک کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا صبر کرے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو، کیا مطلب ہے؟ حکم نہیں مانا تھا کس بات پہ؟ آپ بتائیں کیا کہنے لگا؟ وہ پیغمبر کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا کہ عذاب آ جائے، پھر ان کو مچھلی میں نگل لیا، اس نے بے صبری کی۔ کیسے بے صبری تھی؟ کہ انہوں نے وہ ہفتے والا واقعہ جنہوں نے صبر نہیں کیا۔ ہاں بتائیں۔ ان کو حکم دیا تھا کہ جو ہے نا آپ قوم نے جو عذاب مانگا تھا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل پڑے تھے۔ بھول جاتے ہیں آپ لوگ، یہ توجہ نہیں ہوتی۔ بتایا یہ تھا یونس علیہ السلام، اور میں نے بار بار بتایا تھا، واحد قوم تھی جس کو اللہ نے عذاب سے نجات دی تھی۔ کیسے کہ جب انہوں نے کہا تم پہ عذاب آئے گا تو نشانیاں دیکھی، تو انہوں نے میدان کے اندر اکٹھے ہو کے اللہ سے بخشش مانگنا شروع کر دی۔ اب جب اللہ سے بخشش مانگنا شروع کی تو یونس علیہ السلام ناراض ہو کے بستی چھوڑ کے نکل پڑے، کیا کہہ کے کہ نہیں بھائی تم پہ عذاب ہی آئے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ بھائی وہ بخشش مانگ رہے تو عذاب کیوں آئے؟ بات سمجھ آئی؟ تو وہ جا کر مچھلی میں بیٹھے، قرآن دازی ہوئی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، قرآن میں بھی ذکر، وہ مچھلی میں چلے گئے سارا۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے درمیان صبر کریں، چھوڑ کر نہیں جانا ان کو، ٹھیک ہے؟ اور مچھلی والے کی طرح نہیں ہونا کہ وہ کیا ہو گئے تھے، بے صبرے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں عذاب ہی آئے تم، بلکہ کیا کہا ان کے درمیان رکیں، حجت پوری کریں ان پہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس پہ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہیں یکاد الذین کفروا لا یزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقول انہ لمجنون، قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے جب اس ذکر کو کہتے ہیں بے شک وہ مجنون ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے۔ تو اس میں جو معاملہ کا نظر جو ہے نا، کہا کہ آپ نظر سے بھی بچیے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا دیں لیکن نظر لگتی نہیں ہے، اس طریقے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، باقی نبی میں العین حق، نظر لگ جاتی ہے۔
تو فرمایا کہ یہ ان کفار مشرکین کا ارادہ تھا کہ آپ کو نظر لگا دے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، جانے چلے ہیں یا کیا میں نے کالج بھی جانا ہے تو کل پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ ویسے آج پیجز تھوڑے ہیں، کتنے 1 2 3 4 5 صفحے، ٹھیک ہے کل کر لیں گے کام، ٹھیک ہے کل کر لیں گے۔ چلے آج اس کو اتنا پورا کرتے ہیں تو باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے، کہ کل تو جلدی کر لیں۔ نہیں کل جلدی آ جائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے اور 2 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں۔ حق ہونے والی کیا ہے، حق ہونے والی اور کیا بتائے آپ کو کیا ہے حق ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی کو۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے عربی زبان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے متنبع کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے انداز ہے کہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، آگے جا کے ہم پڑھیں گے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، ٹھیک ہے۔ تو ایک نان مسلم تھا، نان بلیور، اس نے کلیم کیا جی یہ تو قرآن ایسا میں بھی بنا سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس نے کیا بنایا، الضفادع مضفادع وما ادراک ما الضفادع، میڈک، اور میڈک کیا ہے، تم کیا جانو میڈک کیا ہے، اور اس سے آگے میڈک کی خصلت ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی فضول بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے مطلب مقابلے پہ تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ بھی ایک تو تنبیہ کا انداز ہے، دوسرے نمبر پہ یہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اس طریقے سے چیزوں کو مخاطب کی ہے کہ عربی کے اعتبار سے اگر اس کو کبھی دیکھے تو ہمیں پھر اس کا اندازہ ہو۔ خیر، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود تو وہ ہلاک کیے حد سے گزرنا والی سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد ہلاک کیے گئے ٹھنڈی یخ سرکش ہوا کے ذریعے سے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، اس نے مسلط کر دیا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو اس میں پچھاڑے ہوئے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درخت کے کھوکھلے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا آپ ان کا کوئی باقی بچا ہوا دیکھتے ہیں۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے الٹ جانے والی بستیاں 7 گناہ کے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی اپنے رب کے تو اس نے پکڑ لیا انہیں سخت پکڑنا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، بے شک جب طغیانی کی پانی نے ہم نے سوار کیا تمہیں کشتی میں۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم بنا دے تمہارے لیے یاد دہانی اور یاد رکھے اسے کان یاد رکھنے والا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں پھونکنا ایک ہی بار۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کیا جانا ایک ہی بار۔ یہ قیامت کی قیام کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے ان آخر تک اب اسی کا تذکرہ ہے، اور یہ ایک بہت ہولناک منظر ہے۔ کچھ تو مر جائیں گے اور جن پہ قیامت قائم ہوگی وہ اس ہولناکی کو دیکھیں گے۔ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، اور یہ جتنے مضبوط پہاڑ زمین میں گاڑے ہوئے ہیں یہ سب بسا ریت کی مانند ہو جائیں گے، ذروں کی مانند ہو جائیں گے، آگے ہم پڑھیں گے روئی کے گالوں کی مانند ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اس دن کمزور ہوگا۔ اب یہ اس کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور پرفیکٹ کائنات بنائی، اور اس کائنات کی اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ میس آف فورس آف گریوٹی، ٹھیک ہے، ایکسپینشن ریٹ، میس انرجی، نیوٹرونز، پروٹون اور کانسٹنٹ اور ویلیوز، اس پوری یونیورس میں جو ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ
پاسکل لا پڑھتے ہیں، نیوٹن کا لا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آئنسٹائن کی تھیری ہم پڑھتے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں گریوٹی کا فارمولا کیا ہے سارا، اور اس میں بڑے مائنر لیول پر جا کر ان کے فارمولاز ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ وہ آپ کی جو ویلیوز ہے نا، وہ 0.0 سم تھنگ بھی اگر ان کو بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے، کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ اللہ نے اتنی فائن ٹیوننگ کے ساتھ اس کائنات کو بنایا کہ ان جو سائنس نے فارمولے دریافت کیا نا کہ گریوٹی کا جو سارا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ان کے ریٹ ہے، ویلیوز ہیں اس کی جو ہم پڑھتے ہیں فزکس میں، کہتے ہیں اس کو 1 پوائنٹ بڑھا دیا جائے یا 1 پوائنٹ کم کر دیا جائے، نظام زندگی درم برم ہو جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب کو آپس میں انٹر لنکڈ ہے، کہ سارے کا فارمولا اگر اس کی ویلیو یہ ہے، دوسری چیز کی یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پراپر ریشو نکال کے بنایا۔ اور کہتے سائنس کہتی ہے کہ وہ اس کی ریشو بنتی ہی یہ ہے، سب کی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے بغیر نظام زندگی نہیں چل سکتا۔ یہ ایک اللہ کے وجود کی دلیل بھی ہے۔ اب جس نے اتنی بہترین یہ پوری فائن یونیورس بنائی ہے، تو اب اینڈ پر کیا ہوگا؟ صرف قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سب کو ختم کریں گے۔ اور ختم کیسے کریں گے؟ توڑ پھوڑ کے ذریعے، اس کا ٹوٹنا پھوٹنا، تباہی، جیسے وہ بلاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ آسمان پھٹ جائے گا، والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ یعنی کہ ایک میرا خیال ہے روایات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، لیکن قیامت کے دن 8 فرشتے اس کو اٹھائیں گے۔ اور اس حدیث میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ فرشتہ جس نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اس کی کان سے کی لو سے لے کر یہاں تک کی مسافت 500 سال کی، 500 سال کی۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تم پیش کیے جاؤ گے، نہ چھپ سکے گی تم سے کوئی چھپنے والی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جو کتاب اپنی دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا لو پڑھو کتاب میری، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یقین رکھتا تھا کہ میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب کی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ زندگی میں ہوگا دل پسند، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، قطوفها دانیہ، پھل جس کے قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے اس وجہ سے جو تم کر چکے گزشتہ دنوں میں۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جو دیا گیا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس نہ میں دیا جاتا کتاب اپنی، ولم ادری ما حسابیہ، نہ میں جانتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ ہوتی فیصلہ کن، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری سلطنت ہلاک ہو گئی، خذوہ فغلوا، پکڑو اسے پھر توق پہناؤ اسے، ثم الجحیم صلوا، پھر اس کو جہنم میں جھونکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر پیمائش جس کی 70 گز ہے، پس داخل کرو اسے اس میں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کی، اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اسپیسیفک اس بات کا ذکر کیا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، کھلانے کی بات نہیں ہے، کھلانے کی بات نہیں ہے، ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ مطلب معلوم کیا ہوا، خود نہیں کھلا سکتے، لوگوں کو عرض کیا جائے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، بہت فضیلت کا عمل ہے۔ دوسرے نمبر پہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، پھر وہیں پہ میں بات کروں گا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن کوئی گہرا دوست نہیں، ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں کوئی کھانا مگر زخموں کے دھون کا۔ کیا مطلب؟ کہ زخم سے جو پیپ وغیرہ اترتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اسے مگر خطا کار۔ فلا اقسم بما تبصرون، نہیں میں قسم کھاتا اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ یقیناً قول ہے ایک پیغمبر معزز کا۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ لوگوں نے کون سا سنا ہوگا؟ ہاں جی، وہ واقعہ اتھینٹک نہیں ہے، وہ واقعہ اتھینٹک نہیں ہے،
درست واقعہ یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور 2-3 اور سرداران مکہ نے مل کر فیصلہ یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں نا رات کو نماز میں نفل میں، تو ان کا قرآن نہ سننا ہے نہ کسی کو سننے دینا، اس لیے کہ جو ان کی قرآن سنتا ہے نا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ڈیسائیڈ کر کے پابندی لگا دی، لیکن خود چاروں سرداران کی یہ حالت دار ہے، چھپ چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ کہتے ایک رات میں نکلا اور مجھے آواز آئی تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اس حاقہ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں۔ کہتے اب وہ اتنی خوبصورت آواز کیسے کہ آپ اندازہ لگائیں پڑھنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ، جن کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، بیت اللہ کا صحن مکہ شہر، وہاں پہ یہ قرآن پڑھا جائے جس کے سینے پہ نازل ہوا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کہتے کہ اور پھر سننے والا بھی عربی، جس کو عربی زبان مدر ٹنگ اس کی عربی اور اس کو آتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ کہتے میں نے اپنے دل کو بہکانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہا چھوڑو چھوڑو، یہ ایسی شاعر ہے، یہ شاعر ہے، مطلب شاعری کر رہا ہے۔ کیوں شاعری کہتے تھے قرآن کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن شاعری نہیں، لیکن شاعری کا عظیم الشان شاہکار ہے کہ جیسے اس میں قافیہ ردیف ہوتے، اس میں وہ چیز ہو۔ تو کہتے میں نے سمجھایا کہ یہ چھوڑو چھوڑو، یہ شاعر ہے۔ کہتے میرے ذہن میں یہ خیال دل میں آتا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھ دی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، کتنا کم تم ایمان لاتے۔ کہتے میں نے ساتھ ہی سوچا کہ اچھا اگر یہ جیسے بندہ خود سے گفتگو شروع ہو جاتی نا، کسی کی آپ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ خود سے اندر آپ میں کنورسیشن چل رہی ہوتی، کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ ہی کہا یہ کسی شاعر، اچھا شاعر کا کلام نہیں، یہ تو پھر یہ کاہن ہے۔ کہتے میں نے یہ خیال آتا گیا تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، کتنا کم تم جو ہے وہ ایمان لاتے ہو، نصیحت پکڑ۔ کہتے جب یہ بات ہوئی تو مجھے کلک کیا کہ یار ممکن کیسے ہے جو بات میرے دل میں آئے فوراً اس کا جواب وہاں سے آ جائے، کہ یہ شاعر کا قول بھی نہیں ہے اور کاہن کا بھی نہیں۔ اور کہتے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ حضرت عمر کہتے وہ دن کہ اسلام کی سچائی میرے دل میں بیٹھ گئی، وہ دن اسلام کی سچائی میرے دل میں بیٹھ گئی۔ تو اصل واقعہ جو قبول اسلام کا ان کا وہ یہی ہے۔ تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے نا قرآن خود سے گڑھا، یہ دیکھے بڑی سنگین آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ پیغمبر اپنی طرف سے باتیں گڑھ لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شارک کاٹ دیتے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، کیا بتانے کے لیے؟ کہ پیغمبر نے اس کو خود سے گڑھا نہیں ہے۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، کہا کہ اگر یہ خود سے گڑھ لیتے ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، شارک کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی ایک اسے روکنے والا نہ ہوتا، وانہ لتذکرۃ للمتقین، بے شک اس میں نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، وانا لنعلم ان منکم مکذبین، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، وانہ لحسرۃ علی الکافرین، اور بے شک کافروں پر حسرت ہے، وانہ لحق الیقین، بے شک یہ حق ہے یقینی، فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح کیجیے نام اپنے رب کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ اس سے آیت سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے ہاں اتنا اہم ترین معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ اگر پیغمبر کا اس قرآن کے بارے میں ان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا تو ہم پیغمبر کے ساتھ یہ کرتے، تو آپ مجھے بتائیں پھر مخلوق کے ساتھ کیا ہوگا جن کا قرآن کے بارے میں یہ رویہ؟ بات سمجھ آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المعارج مکی سورۃ ہے، 2 رکوع 44 آیات ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو عروج والا ہے، تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور روح طرف اس کے ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، فاصبر صبرا جمیلا، پس صبر کیجئے صبر خوبصورت، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، ونراہ قریبا، اور ہم اسے دیکھتے ہیں بہت قریب، کس کو؟ قیامت کو۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح، وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح، ولا یسأل حمیم حمیما،
اور نہ پوچھے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو، یبصرونہم وہ دکھائے جائیں گے انہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی چاہے گا مجرم کاش وہ عذاب سے بچنے کے لیے اس دن اپنے بیٹوں کو بطور فدیہ دے دے، اپنے بیٹوں کو دے کر بدلے میں کیا ہو، میری جان چھوٹ جائے، وصاحبتہ واخی اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنے خاندان کو جو وہ پناہ دیتا تھا اسے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی اور جو زمین میں سب کے سب کو پھر وہ اسے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن بیوی، بیٹے، بھائی، خاندان اور جو کچھ زمین میں سب کچھ دینے کو تیار ہوگا کہ مجھے بس چھوڑ دیا جائے۔ کلا انہا لظی ہرگز نہیں بے شک وہ شعلے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو۔ استغفر اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا آگ جب لگتی ہے کسی کا بھی جسم جلے تو وہ کیا ہوتا ہے، سکن سکڑ جاتی ہے، سکن سکڑ جاتی، کہا وہ شعلے والی آگ ہے اس کی کھال کو کھینچ لے گی۔ تدعو من ادبر وتولا وہ پکارے گی اسے جس نے پیٹھ پھیری اس نے منہ موڑا، وجمع فاوعى اس نے جمع کیا پھر سمیٹ کر رکھا، ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان پیدا کیا تھوڑ دلا۔ ہم نے پیچھے کتنی صفات پڑھی تھی، خلق الانسان ضعیفہ، خلق الانسان عجولا، جلد باز پیدا کیا گیا، کمزور پیدا کیا گیا، یہاں پہ کیا صفت آئی ہے، ہلوعا تھوڑ دلا، اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور بھلائی پہنچتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے۔ کیا مطلب، تکلیف آئی تو واویلا اور بھلائی پہنچی تو پھر اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ الا المصلین سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جب بھی قرآن مجید میں نماز کی بات آئی ہے تو اکیلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی صفات آئی ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا سورہ مومنون میں، یحافظون اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، خاشعون اس میں خشوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن میں بار بار یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے، اور یہاں پہ کہا مسلین ساتھ ہی اس کی صفت کیا آئی، دائمون کہ اس نماز کے اوپر مداومت اختیار کرتے ہیں ہمیشہ کی۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمصلین نمازیوں کے لیے ہلاکت، تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اب نماز معلوم کیا ہوا کہ نماز اس کو کیا کرنے کا کام ہے، مستقل۔ نماز کی تعریف کیا ہے، مستقل، ہمیشہ، یہ نماز کی تعریف ہے۔ چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی یہ نماز نہیں ہے، اور بہت سنگین جرم ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم اور وہ جو مالوں میں ان کے حق ہے مقرر، للسائل والمحروم واسطے سوالی اور محروم کے، والذین یصدقون بیوم الدین اور جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون اس لیے کہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے، والذین هم لفروجهم حافظون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین سوائے اپنی بیویوں کا جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہوئے نہیں وہ ملامت کیے جانے والے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ کوئی راستہ تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون جو اپنی امانت اور وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، والذین هم بشہاداتهم قائمون جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون یہی لوگ باغوں میں عزت دیے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کتنی چیزیں ہوگی، پہلے نمبر پہ نماز پہ مداومت اختیار کرنا ہمیشگی، دوسری چیز ان کے مال میں حق ہے کس کے لیے، جو سوال کرے یا محروم ہے اس کو دیتے ہیں صدقہ خیرات، اور تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، تیسری چیز چوتھے نمبر پہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، پانچویں نمبر پہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، چھٹے نمبر پہ اپنے امانت اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور ساتویں نمبر پہ گواہیوں پہ قائم رہنے والے ہیں، اور آٹھویں نمبر پہ پھر نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ جنات مکرمون میں ہوں گے، اور پیچھے ہم نے جو سورہ مؤمنون میں پڑھی تھی کچھ باتیں ان کے بارے کیا کہا تھا، وہ کہاں پہ ہوں گے، جنت الفردوس میں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین تو کیا ہے انہوں نے جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین
دائیں طرف سے بائیں طرف سے گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منهم ان يدخل جنت نعیم، لالچ رکھتے ہر شخص ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے جنت میں نعمتوں والی. کلا انا خلقناهم مما يعلمون، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں اس سے جسے وہ جانتے ہیں. ولا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، نہیں میں قسم کھاتا رب کی مگر مشرقوں اور مغربوں کو بے شک ہم قادر ہیں. علی ان نبدل خیرا منه وما نحن بمسبوقین، ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے اور نہیں ہم ناکام ہونے والے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، چھوڑ دیجیے انہیں بحث مباحثہ کریں کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اس دن کو جا ملے جس کا وعدہ کرتے ہیں. یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے گویا کہ وہ طرف آستانوں کے دوڑتے ہیں. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوگی، ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، یہ ہے دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے. سورہ نوح مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور اس کی 28 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب علیم، بھیجا ہم نے نوح کو طرف اس کی قوم کو کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا میری قوم میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو مہلت دے گا ایک مقرر وقت تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا اگر تم جانتے ہو. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا میرے رب میں نے پکارا اپنی قوم کو رات اور دن. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری پکار نے ان کو فرار میں ہی زیادہ کیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بے شک جب کبھی میں نے ان کو پکارا تاکہ تو بخش دے انہیں، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، انہوں نے ڈھانپ لیے کپڑے اپنے، اور انہوں نے اصرار کیا تکبر کرنا. ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند پکارا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے اعلانیہ کہا انہیں اور رازدارانہ بات کی میں نے انہیں رازدارانہ طور پر. فقلت استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب برسنے والی جو ہے وہ بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری ساتھ مال اور بیٹوں کے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہے تم اللہ سے کسی وقار عظمت کی توقع نہیں رکھتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اس نے چاند کو ان میں نور اور اس نے بنایا سورج کو چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے زمین سے تمہارے لیے اگایا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ لٹائے گا تمہیں اس میں اور نکالے گا اس سے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو. قال نوح رب انہم عصونی، نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، انہوں نے پیروی کی اس کی جس نے نہیں زیادہ کیا اس کے مال اور اولاد نے ان کو مگر خسارے میں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے الہوں کو، اور نہ تم چھوڑو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا کثیر تعداد کو، اور تو نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں. اب یہ کیا ہے؟ یہ سورہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کے ذکر پہ ہے، مکی صورت. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، اور کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ 85 86 87. اور یہاں پر آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کیا، میں نے ان کو بلند آواز سے بھی دعوت دی، میں نے ان کو پاس جا کر مطلب رازدارانہ طور پر بھی ان کو دعوت دی، پھر میں نے جب ان کو پکارا یہ آگے سے ان کی سرکشی بڑھتی رہی، اور 950 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیا کہ اب مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو سزا دے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، بوجہ اپنی خطاؤں کے وہ غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا میرے رب نہ تو زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا چھوڑ. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک تو اگر چھوڑ دے گا انہیں وہ بھٹکا دیں گے تیرے بندوں کو، اور نہ وہ جنم دیں گے مگر فاجر سخت منکر کو. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدی میرے والدین کو، ولی من دخل بیتیا، اسے بھی جو داخل ہو میرے گھر میں، مؤمنن ایمان لا کر، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر ہلاکت پہ. اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے ساتھیوں کو نجات دی، باقی سب کو ہلاک کر دیا. تو ان کے بیٹے تھے، اس میں سے پتہ نہیں مجھے وہ نام یاد نہیں ہے، سام، حام، یا پھر وہ مختلف نام تھے بیٹوں کے. تو اس میں سے ایک جو بیٹا اس کی نسل میں سے پھر پوری دنیا جو ہے وہ دوبارہ چلی ہے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا. اس میں سے پھر یہ ساری، اور دعا کیا مانگی تھی کہ کسی کافر کو تو نے زمین پر زندہ نہیں چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. پھر دوبارہ سے جو ساری دنیا بسی سارا وہ کس کی اولاد ہے؟ نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی اولاد ہے. اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الجن مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے، 28 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہی کی گئی میری طرف بے شک غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا قرآن عجیب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ باہر تھے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا آپ نے اور وہاں پہ نماز پڑھائی، تو جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی کہ ان جنوں نے قرآن سنا اور قرآن سن کر وہ ایمان لے آئے. اس میں سبق یہ ہے جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، بائی نیچر اس میں شیطنت ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے. ٹھیک ہے. اب جب بائی نیچر اس میں شیطنت ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا دل بھی ہم سے سخت ہے، اس کی طبیعت ہم سے زیادہ شرارت والی ہے انسان سے. قرآن اگر اس پہ اثر کر کے ان کا دل بدل سکتا ہے تو پھر انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے دل پہ قرآن اثر نہ کرے. یہدی الی الرشد فآمنا به، انہوں نے کہا کہ وہ رہنمائی کرتا ہے بلائی کی طرف، ہم ایمان لائے اس پر. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور یہ کہ بہت بلند شان ہمارے رب کی، اس نے کوئی بیوی اور اولاد نہ بنائی. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور اگر کوئی، اور یہ کہ وہ تھے کہا کرتے بے وقوف ہمارے اللہ پر زیادتی کی باتیں. وَأَنَّ ظَنَّ أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ کہیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ لیتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے زیادہ کر دیا انہیں سرکشی میں. حدیث میں ذکر ہے اللہ کے نبی سے فرمایا جنات بستیوں سے دور ویرانے میں جنگلات میں رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو اور یہ جنات انسانوں سے ڈر کے بھاگ جاتے تھے، جنات انسانوں سے ڈر کے بھاگ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان نکلتے تھے سفر کے لیے اور یہ کسی جنگل میں سے گزرتے تھے تو رات ہوتی تھی، تو ڈر کے تو یہ جنوں کو پکار کر ان کی پناہ لیتے تھے، جنوں کو پکار کر ان کی پناہ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان جنوں نے سوچا کہ یار ہم ان سے ڈر کر بھاگ کے جو ہے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ ہماری پناہ لے رہے ہیں، ہمیں پکار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اس چیز نے پھر جو ہے کیا کیا ان کو سرکشی اور بغاوت کے اوپر اتار دیا. اللہ نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے پناہ لیتے تھے جنوں کی، اس نے جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا. مطلب کیا کر دیا ان کو، اچھا یہ ہمارے سے ڈرتے ہیں، ایسی کی تیسی ان کو ہم ان سے خام کر ڈرتے ہیں. تو یہ سینیریو شروع ہو گیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو بندہ ذکر اذکار کرنے والا جس پہ اللہ کا توکل ہے کوئی چیز سے کوئی ڈر نہیں، اور یہ جنات شیاطین ویسے اسے بھاگ جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے. مسجد نبوی میں ایک گیٹ ہے باب عمر، تو بس ہمارے یہاں کئی گروہ موجود ہے وہ حضرت عمر سے بغض رکھتے ہیں. تو ایک نا سکولر ہے دنیا کا، وہ کافی فیمس ہے، تو اس نے نا ٹویٹ کی کہ میں جب مسجد نبوی جاتا ہوں نا میں باب عمر سے نہیں گزرتا اپنی طرف سے بغض کے لیے. تو وہ ایک اہل سنت عالم تھے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ رحمک اللہ یا عمر، عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، جب تو زندہ تھا تب بھی شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، آج تو مر گیا دروازے پہ تیرا نام لکھا ہوتا پھر بھی شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. خیر یہ ایمان کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے.
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ هَٰذَا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو تو پایا ہم نے اسے بھرا ہوا پہرے داروں سے سخت اور شعلوں سے. کیا بات؟ وہی جو ہم نے پڑھی تھی شیاطین جنوں کے بارے کہ وہ اوپر جاتے ہیں. تو اب یہ کیا ذکر کر رہے ہیں خود کہ ہم نے اوپر جب رستہ بنایا تو ہم نے کیا پائے؟ پہرے دار اور شہاب، شعلے جو ہمیں لگتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور بے شک ہم بیٹھتے تھے اس کی مقاعد للسمع، بیٹھنے کی جگہوں پہ سننے کے لیے. وہی بات جو میں نے کی تھی، یاد ہے نا؟ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو جو کوئی غور سے سنتا اب وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ گھات میں، یعنی کہ وہ ستارہ اس کو شعلہ ٹوٹ کے لگتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور بے شک نہیں ہم جانتے کیا برائی کا ارادہ کیا ساتھ اس کے جو زمین میں، یا ارادہ کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ نیک اور کچھ اس کے علاوہ. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، ہرگز نہیں ہم عاجز کرتے اسے بھاگ کر. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے بعد خود سے یہ ساری باتیں کنفیس کریں، ہم یہ کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے، بٹ اب ہماری کیفیت قرآن سننے کے بعد کیا ہے؟ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لائے. وَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو ایمان لائے گا اپنے رب پر نہ وہ ڈرے گا کسی کمی اور زیادتی سے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہے. قسط عربی زبان میں مزے کی بات دیکھیں، مصدر ایک ہے، مصدر ایک ہے، معنی مختلف ہے. قسط اور قاسط دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ قاف سین طا. مصدر ایک ہے، باوجود قسط کہتے ہیں انصاف کو، قاسط کہتے ہیں ظالم کو. قسط کسے کہتے ہیں اور قاسط کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کے آخر میں جو باب کے باب نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ٹھیک ہے، یہ باب قائم کیا اور اس میں لے کر آئے اس چیز کی وضاحت کی ہے، قسط کی اور قاسط کی اور مقسط کی. ٹھیک ہے. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اگر قائم ہو جاتے راستے پر ہم پلاتے انہیں پانی وافر. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا وہ سخت عذاب میں داخل ہوگا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور بے شک جب کھڑا ہو بندہ اللہ کا پکارے اسے، قریب تھے کہ وہ ہو جائیں اس پر گروہ در گروہ حملہ آور. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہہ دیجیے میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، نہیں میں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی ایک کو. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجیے میں مالک نہیں ہو سکتا تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ ہرگز اللہ مجھے پناہ نہ دے گا، مجھے پناہ ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے اللہ سے کوئی ایک، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. الا بلاغا من اللہ ورسالتی، مگر پہنچا دینا اللہ کی طرف سے حکم اور اس کے پیغامات. ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جو کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں. فسیعلمون من اضعف ناصرا، تو جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہے مدد کے اعتبار سے. واقل عددا، اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجیے میں نہیں جانتا کیا قریب ہے جو تم وعدہ کیے جاتے ہو یا مقرر کر دی اس کو میرا رب کوئی مدت. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جاننے والا ہے غیب کا نہیں ظاہر کرتا غیب پر کسی ایک کو. الا من ارتضی، مگر جسے وہ پسند کرے من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، مگر جسے وہ پسند کرے کوئی رسول بے شک وہ لگا دیتا اس کے آگے اس کے پیچھے محافظ. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ وہ جان لے انہوں نے پہچان لیے پیغامات اپنے رب کے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے گھیر رکھا ہے ان کو جو ان کے پاس ہے، شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار. اس میں دیکھیں کہا کہ وہ بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب دیا میں نہیں جانتا، ممکن ہے قریب ہو، ممکن اللہ اس کے لیے کوئی مدت مقرر کر دے. اب سوچنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ٹائم مقرر کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں جب آپ کا پیپر ہے، اگر ٹیچر پہلے ہی آپ کو پیپر بتا دے کہ پیپر میں یہ آئے گا تو آپ مجھے بتائیں تیاری کریں گے؟
انسان کا رویہ کیا وہ امتحان تو نہیں نہ ہوگا. ایک بات اس لیے قیامت جو ہے اس کا وقت نہیں بتائے گا تاکہ انسان کیوریس ہو اور ہر وقت جو ہے نا وہ تیاری کے معاملے میں رہے. جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس نے آ کر کہا متی الساعہ، قیامت قائم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فما اعددت لها، تو قیامت کے بارے میں پوچھا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے، اس چیز پہ فوکس کر جس کا تیری ذات کے ساتھ تعلق ہے. تو یہی بات یہاں پر ہے کہ ان کو بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ساری اس کی ڈسکرپشن بتا کے کہا اس نے آ جانا ہے، تمہارا کام عمل ہے، تم عمل پہ فوکس کرو. سورہ مزمل مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 20 آیات ہیں. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. مزمل کہتے ہیں کپڑے میں لپٹنے والے، چادر لے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے تھے، آپ نے چادر لی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجیے رات کو مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا اس کا یا کم کر لیجیے اس سے تھوڑا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا بڑھا دیجیے اس پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے قرآن کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لیکن اس سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور ذمہ داری کتنی بڑی تھی کہ آپ کو نمازیں معاف نہیں تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عبادت ساری مخلوق سے زیادہ عائد تھی. ساری مخلوق سے زیادہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد تھی. کیا مطلب کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی جو آپ کی ڈائٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ عبادت، ذکر، اذکار اور یہ کام کریں. تو ہمارے ایک استاد ہیں، تو ان سے نوجوانوں نے پوچھا کہ ایک داعی کی گفتگو میں اثر پیدا ہو جائے تو وہ کیسے پیدا ہو؟ تو فرمانے لگے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ جتنی عبادت وہ لوگوں میں کرتا ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ وہ تنہائی میں کرے. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہی کہا کہ آپ رات کو قیام کرتے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے تو آدھی رات یا اس سے تھوڑا حصہ مقرر کریں. پھر کہا کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم پر ڈالیں گے، آپ پہ ڈالیں گے ایک بات بڑی بھاری. کیا چیز؟ قرآن. تو ایک عالم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی بڑی فضیلت ہے، اس کے باوجود لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک وزنی قول ڈالنے والے. تو کہتے ہیں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے وہ قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے میں اور زیادہ درست بات کرنے میں. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تہجد کا. تہجد کے بارے میں نے بارہا ذکر کیا معاملہ. تہجد کی نماز ایک معجزہ ہے، میریکل ہے. آپ دیکھیں وہ وقت زمین کے اوپر اس سے زیادہ پرسکون ٹائم نہیں. آپ دیکھیں آپ کا ایم عالم روڈ، گلبرگ مارکیٹ، یہ ساری کون سی ہے جو لیٹ نائٹ لوگ جاتے، بٹ تہجد کے وقت وہ بھی بند ہو جاتی. کتے ساری رات بھونکتے، ساری رات بھونکتے، لیکن تہجد کے وقت وہ بھی سو جاتے. ساری دنیا جاگتی ہے، ساری رات جاگنے والا تہجد کے وقت غیر ارادی طور پہ وہ سارے سو جاتے ہیں. اب وہ وقت پرسکون، حدیث میں ذکر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں. سکون کے اعتبار سے وہ ٹائم. دوسرے نمبر پہ وہ وقت ایسا کہ ریاکاری کا شائبہ ہی نہیں، ریاکاری کا شائبہ ہی نہیں. جب آپ اٹھیں گے کس کو دکھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اللہ کو بتانے کے لیے، تو اس میں جو ہے اخلاص کے چانسز بہت زیادہ ہیں. پھر جب آپ تنہائی میں اس وقت 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6، 8، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کے بعد دعا مانگے اس وقت میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ایک تو آپ کا نفس سیدھا ہو جائے گا اس کے ذریعے سے، جس نفس کے تزکیہ کی بات کی. دوسرے نمبر بات کرنے میں زیادہ سیدھا کیسے؟ کہ صبح جب انسان بیدار ہوگا تو دن کو جو گفتگو بات اس کی زبان سے نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ سیدھی بات ہوگی. کس وجہ سے؟ وہ رات کی نماز پڑھنے کی وجہ. تو یعنی کہ معلوم یہ ہوا تزکیہ نفس کا بہترین حل تہجد کی نماز بھی، قرآن مجید، اور پھر قرآن بھی تزکیہ نفس. تو اب تہجد میں ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں نماز میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے تزکیہ نفس کا کیا لیول ہوگا. تو بات سمجھ آئی؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے طویل. کیا مطلب؟ کہ دن کو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیزی ہوتے ہیں، تو آپ کو وقت نہیں ملتا. اور 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ مجھے بتائیں، مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں، میں جو بات تہجد کی نماز میں خشوع خضوع انتہائی لیول پر ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیں کیسے. ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جتنا مرضی خشوع خضوع قائم کریں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ابھی میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے یا میں بزنس چھوڑ کر آیا. ایسے ہی ہے. پھر رات کو اندھیرا ہے، اس وقت آپ کی سوچ جائے گی نہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ابھی 3-4 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں ہونے والا، سب کچھ بند پڑا.
3-4 گھنٹے تک سب کچھ بند پڑا ہے، مارکیٹ، لوگ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب مجھے بتائیں کہ ذہنی طور پہ بندے کی اس ٹریننگ ہوگی اس کے مطابق ایسی ہے نا، اس کو پتا کہ اب مائنڈ بنا ہوگا کہ یہ سارا معاملہ ہونا، تو اس کی پھر اٹینشن کہاں پر ہوگی، ساری کی ساری توجہ فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اپنے رب کا نام ذکر کیجئے، سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے، اس کی طرف متوجہ ہو جانا. وہی بات فوکس کی جو میں نے ابھی کی کہ آپ تہجد کے وقت کیا ہوگا، سب سے سیپریٹ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، مشرق مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر پس اسی کو بنا لیجیے کارساز. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کہتے ہیں اس پہ صبر کریں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دیجیے خوبصورت انداز میں چھوڑنا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دیجیے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں، اور ڈھیل دیجیے انہیں تھوڑی سی. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن زمین کانپے گی، پہاڑ ہوں گے ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول گواہ تم پر جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، فرعون نے رسول کو نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت پکڑ لیا. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تو کس طرح تم بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جس کی ہولناکی ہے وہ بچے کو بوڑھا کر دے گی. السماء منفطر به، آسمان پھٹ جانے والا ہے. کان بعده مفعولا، یہ وعدہ ہے پورا ہو کر رہنے والا. ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك، بے شک آپ کا رب جانتے ہیں کہ آپ قیام کرتے ہیں قریب 2/3 رات کا اور کبھی نصف کا اور 1/3 اس کا، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، وہ جانتا ہے ہرگز نہ تم شمار کر سکو گے اسے تو وہ مہربان ہوا تم پر. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو قرآن میں سے جو میسر آئے. علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے قریب تم میں سے بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، کچھ دوسرے جو سفر کرتے ہوں گے زمین میں. یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کے فضل میں سے تلاش کرتے ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ دوسرے جو جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں. فقرؤوا ما تیسر من، پس پڑھو جو میسر آئے اس میں سے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیرا واعظم اجرا، اور تم جو بھی آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے تم اللہ کے پاس اسے پاؤ گے بہتر اور وہ زیادہ بڑا ہے اجر میں. واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. پچھلی آیات ساری کن سے ریلیٹڈ تھی؟ صورتیں ہم نے پڑھی مشرکین مکہ کے بارے میں. اب درمیان میں یہ پوری صورت کس کی ذات سے ریلیٹڈ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ، کہ آپ کو کہا کہ یہ کام کرے. تو اس میں ہمیں بھی نصیحت ہے کہ ہم یہ کام کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پر یہاں پر کہا تم میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی جہاد کرنے والا ہے، کوئی بزنس کے لیے مصروف سارا معاملہ، کہا کہ یہ کام کرو، ہم اس سے نہیں روکتے، لیکن کیا کرو اس سب کے ساتھ جتنا میسر آ جائے قرآن اتنا پڑھو. یعنی کہ یہ، اور دوسرے نمبر پہ پھر پیچھے ہم نے تہجد کا قرآن کا ذکر پڑھا تھا، تو یہ بھی سبق ہے اس میں کہ تمہیں 2 رکعتیں میسر آ جائیں اس کو پڑھو. 2 رکعتیں تمہیں میسر آ جائے اور قرآن کی پڑھنے کی توفیق مل جائے، جتنا آسانی ہو پڑھو صحیح. یہ کام نہ کرو کہ انسان بالکل اس کو چھوڑ دے، جو میسر آ جائے تھوڑا بہت اس کو پڑھتے رہا کرو. سورہ مدثر مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے، 56 آیات ہے. مدثر بھی چادر میں لپٹنے والے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں پر اس انداز سے مخاطب کیا، یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھیے. والرجز فہجر، گندگی کو چھوڑ دیجیے. ولا تمنن تستکثر، اور آپ احسان نہ کیجیے اس نیت کے ساتھ کہ آپ زیادہ حاصل کریں. ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک داعی کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ کھڑے ہو جائے اور لوگوں کو ڈرائے، یعنی کہ لوگوں کو جنت جہنم کا اور دین کی طرف لے کر آئے. دوسرا کام کیا ہے کہ جو داعی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تیسری چیز، اس کو اپنے کپڑے پاک صاف رکھنے چاہیے. چوتھے نمبر پہ گندگی سے بچنا چاہیے. 5ویں نمبر پہ دعوت کا کام کبھی بھی اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ میں کسی کو ساتھ احسان کروں بدلے میں زیادہ وصول کروں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟
کبھی بھی احسان مطلقاً کسی پر احسان اس نیت سے نہیں کرنا کہ مجھے بدلہ ملے یا اس سے زیادہ ملے، کبھی بھی یہ نیت نہیں رکھنی۔ اور دعوت کا کام کرتے وقت تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا کہ بدلے کی امید رکھو اور پھر یہ کہ میں نے کیا تو اس سے زیادہ رکھو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حدیث میں ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرخ رنگ کا کرتا دیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے اور یہ میں کسی کو دے دوں گا، آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ ہوتے نا کئی لوگ ان کا مزاج بے نیازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس کو تم رکھو اور پہنو، اور ساتھ آپ نے فرمایا وضاحت کر، آپ نے کہا یہ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ چیز اسی کو دینی چاہیے وہ زیادہ مستحق ہے جس کے دل میں لینے کی نیت نہ ہو، جس کے دل میں لینے کی نیت نہ ہو۔ اور یہ روایت جو ہے یہ مجھے ایک پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے سنائی تھی، اور میں جاتا تھا ان کے یہاں پڑھانے کے لیے، تو ان کی بہت بڑے پنجاب یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ تو وہ نا جب ان کے یہاں میں نے وہ پڑھا کے مکمل کیا نا کورس، ان کے یہاں سورہ یوسف پڑھائی، تو یہ میں ویسے بتا رہا تھا، انہوں نے مجھے گفٹ دیا، تو میں نے کہا میں نے نہیں لینا یہ، اور میں جو ہے اس نیت سے کام بھی نہیں، اور واللہ میری نیت، مجھے نا انہوں نے یہ حدیث سنائی، میں نے پڑھی ہوئی تھی میرے ذہن میں نہیں تھی، کہتے میں نے دیا ہی اس لیے کہ اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہو کہ اس کو دینا چاہیے جس کے دل میں نہ ہو۔ جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، آپ جب اس نیت کے ساتھ کام کریں گے نا کہ میں نے بدلے میں کچھ لینا نہیں ہے، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا۔ اور جب آپ کی نیت ہوگی نا کہ میں نے لینا ہے، میں اب آپ کو اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ پچھلے سال رمضان میں نا میں گیا تو ادھر بیت اللہ میں گیٹ 90 سے جا کے میں بیٹھتا تھا اگلی صفوں میں، مستقل میں بھی وہاں پہ بیٹھتا تھا، اور وہاں پہ جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہ عرب وہ بھی مستقل بیٹھتے ہیں وہاں پہ۔ ہوا ایسے کہ میں ادھر بیٹھا ہوتا تو وہ نا مختلف کھانے کی چیزیں لے کر آتے تو تقسیم کرنی، بہت وہاں پہ ٹرینڈ ہے اس چیز کا، تو وہ نا کچھ لوگ تھے تو وہ مستقل اتنے شاپر بھر کے نا البیک کے وہ لے کر آتے تھے شوار میں اس کے وہ رول، اور وہ سب کو دیتے۔ اچھا وہ عرب پتہ کیا کرتے تھے، حدیث قرآن میں پڑھا نا کہ آپ کا پڑوسی وہ جو قریب ہے، وہ سب سے پہلے دیتے تھے اپنے دائیں طرف صف میں جو بیٹھے ہوتے تھے اور بائیں طرف، اس کے بعد جو اگلی پچھلی صف والے ہوتے تھے اس کو دیتے تھے۔ اور کوئی آ جاتا تھا نا مانگنے کے لیے تو اس کو کہتے تھے پہلے ہم اپنے پڑوسیوں کو دیں گے اس کے بعد آپ کو دیں گے۔ اچھا وہاں پہ یہ صورتحال تھی، آپ اپنی جگہ پہ کبھی میں نے نہ کسی سے مانگا نہ کیا، تو نا بیٹھا رہتا اپنی جگہ پہ، تو وہ خود جو ہے نا وہ اکثر کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے نہ دیا ہو، بیٹھے تو نہ کے خود ہی جو ہے نا وہ سامنے رکھ لیا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ میرے سامنے نا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے سب کو دے رہا ہے، اور میں بالکل اس کے ساتھ بیٹھا مجھے نہیں دے رہا۔ اچھا تو ایسی انسان ہے نا، تو میرے دل میں خیال آ گیا تو میں نے اس سے مانگ لیا، مانگا تو اس نے مجھے کہا عربی اس کا، اچھا صبر کرو، اس نے مجھے گندا سا بند اٹھا کے دے دیا۔ اچھا وہ جو چیز تقسیم کر رہا تھا نا وہ بہت اعلیٰ کوئی سینڈوچ یا برگر وغیرہ تھا کسی برانڈ کا، میں نے مانگ لیا، اس نے مجھے گندا سا برگر وہ بند اٹھا کر دے دیا۔ اچھا میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی یہ مانگی، میں نے کہا جب تک میں نے کبھی مانگا نہیں تو مجھے ملتا تھا، آج مانگ لیا تو یہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ یہ جو آیت نا ولا تمنن تستکثر، یہ تجربہ ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیں، جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ دینا ہے لینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کئی جگہ سے بہت زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور 5ویں نمبر پہ 1 2 3 4 5 اور 6 نمبر پہ کا صبر، 6 نمبر پہ کیا ہے صبر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو اس دن ہوگا سخت، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے جسے پیدا کیا میں نے اکیلے، وجعلت له مالا ممدودا، اور بنایا میں نے اس کے لیے مال لمبا چوڑا، وبنین شہودا، اور بیٹے حاضر رہنے والے، ومہدت له تمہیدا، اور پھیلایا میں نے اس کے لیے پھیلانا، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پیچھے کیا کہا تھا، کبھی بھی احسان نہیں کرنا کثرت حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ لالچ رکھتا ہے مجھے زیادہ ملے۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہر نہیں بے شک وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں چڑھاؤں گا اسے کٹھن چڑھائی۔ انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اس نے اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے کیسے اس نے اندازہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ بسورا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا یہ ایک جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، ان هذا الا قول البشر، یہ نہیں یہ مگر بات ایک انسان کی، اسلی ہی سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا، وما ادراک ما سقر، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ دوزخ کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر،
جلسا دینے والی چمڑے کو، علیہا 19 اس پہ 19 فرشتے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے نگران آگ کے مگر فرشتے، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر ایک فتنہ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی کہ تعداد مقرر کرنے کا ذکر فرشتوں کی جہنم پہ کیا ہے، کہا یہ بطور سزا اور آزمائش کے ہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، تاکہ یقین کر لیں جو کتاب دیے گئے اور زیادہ ہو جائے ایمان میں جو ایمان لائے، اور نہ شک کریں جو کتاب دیے گئے اور مومن۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری اور کافر ہیں وہ کہیں اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح بھٹکا دیتا اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکر ان کو آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، نہیں مگر وہ ایک نصیحت انسان کے لیے۔ اللہ کے لشکر کیا ہیں؟ دنیا میں سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں کوئی انسان نہیں جانتا، جنگلات میں کتنی مخلوقات ہیں، جیوگرافک چینل آپ نے دیکھا ہوگا، اتنی ریسرچ کے باوجود آج تک نئی نئی دریافت مچھلی کی اقسام کے بارے میں، پرندوں کی اقسام کے بارے میں، انسیکٹس کی اقسام کے بارے میں۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، رات کی جب وہ پلٹ جائے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، بے شک جہنم ایک بہت بڑی چیزوں میں سے ہے، نذیر للبشر، ڈرانے والی انسان کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جس وجہ سے اس نے کمائی کی وہ گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات یتساءلون، باغات میں سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک تو نماز، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافر کفر کا ذکر نہیں کیا، صرف دو عمل بتائے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور کیا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اب اس سے اندازہ لگایا تو یہ کھانا کھلانا جو ہے نا یہ انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک بات، دوسرے نمبر پہ میری بات یاد رکھیں، میں نے شاید پہلے بھی کبھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، ایک بندے کو آپ پیسے دے دیتے، مثلا ایک بندے کو ضرورت ہے، آپ نے 5,000 روپے دے دیا، پھر آپ نے سوچا یار کھانا کیا کھلانا ہے کسی کو، وہ اپنی ضرورت پڑ لے گا۔ یہ بات میری یاد رکھیں، کھانا کھلانا بذات خود ایک الگ عمل ہے، کھانا کھلانا بذات خود ایک الگ عمل ہے، اور وہ کھانا کھلانا مسکین کو بھی اور کسی دوسرے کو بھی، یعنی کہ کھانا کھلانا بذات خود ایک نیک اور اچھا عمل ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کو کبھی کبھی غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، این جی اوز بالخصوص یہ دیگے سڑکوں پہ اوپر ڈبے بانٹنے کرنا اچھا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی یہ کام کرتے رہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ طبقہ، مزدور طبقہ، وہ ہم سے ڈبے لیتا تھا، اور ان بیچاروں کی کیفیت واقعتاً یہ ہوتی تھی ان کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اگر کھانی بھی ہوتی تو انہوں نے کوئی سستا ترین ہوٹل ڈھونڈ کے وہاں سے وہ دار روٹی، سستی ترین روٹی کھانی ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک فضیلت والا عمل ہے کہ بانٹ دینی لوگوں کو۔ تو بہرحال یہ طریقہ رہنا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ کبھی کسی جگہ اسپاٹ پہ مزدور ہو، آپ کبھی کھانا بنا کر لے جا کر ادھر، کبھی آرفن ہاؤس، یتیم خانے بنے ہیں وہاں پہ، اولڈ ایج ہاؤس جہاں پہ بوڑھے وہاں پہ رہتے ہیں، ادھر کسی دن کھانا دے آئیں۔ اسی طریقے سے مدارس کے بچوں کو، وہاں پہ اکثر یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں، مسکین، ان کو اسی طریقے سے اپنے مسجد کے نمازیوں کو، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کو سب سے زیادہ مسکین اپنی مسجد کی صفوں میں ملیں گے، جو آپ کے ارد گرد سفید پوش طبقہ، کسی کو کہنا بھی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم نے پڑھا قرآن میں سب سے زیادہ دین پہ چلنے والے بھی کون ہیں؟ غریب اور مسکین لوگ ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو ان کو جو ہے کھانا کھلاتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رویہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ کھانا کھلانا ہے نا کبھی کا آپ نے، تو یہ کام بھی کیا کریں، گھر میں بلا کر کسی کو جو مسکین ہے، یا اس کو اپنے گھر میں بٹھا کر بھی کبھی کبھی کھلا دیا کرے معاملہ، اس سے بھی بہت زیادہ خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور ہمیں یاد ہے ہمارے وہ ابا کے ادارے میں ایک بچہ پڑھتا تھا، تو وہ بڑے غریب تھے، تو ہم تینوں بھائی جو ہے وہ شہر سے باہر پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بھی تو ناشتہ بنتا تھا نا، تو
اس کو کہا کہ تم نہ روزانہ آ کر جو ہے نا وہ گھر پہ ناشتہ کر لیا کر. خیر وہ بچہ بعد میں پھر چھوڑ کے چلا گیا، لیکن وہ اماں بتاتی ہیں کہ جب تک وہ آتا تھا تو آ کے ناشتہ کرتا تھا، اور کہتے جاتے ہوئے دعا دے کر جاتا تھا. تو کہتے ہم اپنی زندگی میں اس کی بہت زیادہ برکت محسوس کرتے تھے. تو ایک تو یہ جرم کے اعتبار سے کہ نہیں کریں گے، تو پیچھے کیا جرم ہم نے پڑھا کہ وہ کھلانا تو دور کی بات کسی کو رغبت بھی نہیں دلاتے، اور یہاں پر کہا کہ وہ کھانا مسکین کو نہیں کھلاتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ کھانا کھلانے والا عمل جو ہے نا بہت افضل عمل ہے. آپ خود دیکھیں نا، ایمانداری سے بات معذرت کے ساتھ وقت میں زیادہ ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرا دل کرتا ہے میں برگر کھاؤں، پیزا کھاؤں، سارا ہم اکیلے بندے کتنا پیسہ خرچ کر دیتے. تو جو ہے نا وہ اس کے برعکس اگر انسان کبھی کبھی اس کو یہ سوچ کر کہ یار میں نے اپنی ذات پہ بھی 2000 لگا کے ایسی ضائع کر دینا تھا نا، ہم ایک دوست کو پکڑا چلے گئے کہیں روسٹ کھانے کے لیے تو اتنے پیسے لگ جاتے بندے، تو مسکین وغیرہ کو کھانا، تو یہ کام انسان کو بارہ کرتے رہنا چاہیے. اور اس چیز کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ میرے پاس کروڑوں روپیہ تو میں کروں. آپ کے پاس 10,000 روپے انکم ہے، اس میں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کبھی کبھی. ٹھیک ہے، بریانی کی پلیٹ ایک جو ہے وہ 350-400 کی آ جاتی ہے، تو کبھی کبھی یہ کام معاملہ کرنا جو ہے نا یہ بہت فضیلت کا عمل ہے ہر اعتبار سے دنیا و آخرت. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور وہ ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والے. تیسرا جرم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور تھے ہم جھٹلاتے دین کو بدلے کے. کیا مراد ہے اس سے بحث کرنے والے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ نماز پڑھی ہے نہیں، لیکن بحث کس پہ کر رہے ہیں؟ یاجوج ماجوج کہاں پر ہے، ان کی دیوار کہاں پر ہے، دجال کہاں سے آئے گا، دجال اس زمین میں ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا دین اتنا لمبا کیسے ہوگا، یہ وہ چیز ہے. تو بحث اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے، کرنے کا کام عمل ہے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی چیز موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو نہ کام آئے گی انہیں سفارشوں کی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا انہیں نصیحت، کیا وہ نصیحت سے راز کرنے والے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں سخت بدکنے والے. فرت من قسورہ، جو بھاگے ہوں شیر سے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ چاہتا ہے ہر آدمی ان میں سے کہ دیا جائے صحیفے کھلے ہوئے. کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں وہ خوف رکھتے آخرت کا. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں بے شک وہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو پس جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، نصیحت اس سے حاصل کریں گے مگر وہ جو چاہے اللہ. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی لائق ہے تقوی اور وہی لائق ہے بخشنے کے. سورۃ القیامہ مکی سورۃ ہے، 2 رکوع 40 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا نفس کی ملامت کرنے والے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا کہ ہرگز ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیاں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں کہ درست کر دیں اس کے پور پور کو. دنیا اس وقت کس چیز پہ چل رہی ہے؟ فنگر پرنٹس پہ. آپ کے ایئرپورٹس، آپ کے آئی ڈی کارڈز، آپ کے پاسپورٹ، آپ کے پاسورڈز، سارے کے سارے کس پہ ہیں؟ ان فنگر پرنٹس پہ ہیں. کھربوں اربوں لوگ ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں. کسی ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، کسی ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں. اور یہ آج ٹیکنالوجی آئی ہے نا فنگر پرنٹ والے، کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ 50 60 70 100 سال. 1450 سال پہلے اللہ کہتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں ہڈیاں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ درست کرتے تھے. ان کو واپس لے آئیں گے ان فنگر پرنٹس کو. اللہ اکبر. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ وہ گناہ کرتا ہے اپنے آگے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہے. فاذا برق البصر وخسف القمر، جب آنکھیں چندے آ جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، انسان کہے گا اس دن کہاں ہے فرار کی جگہ، ہر کس کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کی طرف اس دن ٹھکانہ ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پہ خود خوب نظر رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں. ولو القى معاذیرہ، اگرچہ وہ ڈالے معذرتیں اپنی. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ اس کو قرآن کو جلدی یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقت اٹھاتے تھے، ادھر جبریل آتے تھے آپ پہ وحی، تو اس وحی کی تکلیف اتنی تھی کہ سیدہ فرماتی ہیں سخت سردی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہوتا تھا. اور پھر ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ نے چوکڑی ماری ہوئی تھی تو میری ٹانگ آپ کی ران کے نیچے تھی، تو کہتے میری ٹانگ کے اوپر وزن پڑنا شروع ہو گیا، اور کہتے وہ وزن اتنا ہو گیا کہ قریب تھا میری ٹانگ ٹوٹ جاتی. تو مجھے اندازہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. اتنی مشقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس کو ساتھ ساتھ جلدی سے
دہرانے کی کوشش کرتے کہ میں اس کو یاد کر لوں، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ آپ نے اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہیں، آپ بس سکون کے ساتھ ریلیکس ہو کر سنیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو ہم پر یا جمع کرنا اور پڑھنا اس کا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب پڑھیں ہم اسے تو پیروی کیجیے آپ اس کے پڑھنے کی، ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمہ ہے اسے بیان کرنا، یعنی کہ ہم خود بخود اس کو آپ کی زبان پہ جاری کر دیں گے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی دنیا کو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کوئک ریوارڈ چاہتا ہے، جس وجہ سے وہ دنیا ہی چاہتا ہے اور آخرت چھوڑ دیتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، دیکھنے والے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کیا کیا جائے گا ساتھ ان کے کمر توڑ دینے والا۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ لے گا بے شک جدائی کا وقت آ گیا ہے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، آپ کے رب ہی کی طرف اس روز روانگی ہے۔ یہ موت کی ڈسکرپشن ہے کہ روح یہاں پہ پہنچ جائے گی، اور اس دن کہا جائے گا کوئی ڈاکٹر، میڈیسن دینے والا، دم جھاڑ کرنے والا بلاؤ، دم کرے، شاید روح واپس بدن میں لوٹ جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مرنے والے کو خود پتہ چل جائے گا کہ اب میں مرنے لگا ہوں، دنیا چھوڑنے لگا ہوں، اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں، پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بازار سے دہی لے کر آتے ہیں، شاپر میں سے دہی کو سک کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس شاپر پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ سک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ روح سے جب جسم سے اس کو ایسے کھینچا جائے گا تو وہ پیچھے سے پنڈلی کے ساتھ لپٹ کے، یعنی کہ باڈی انسان کی سک ہوتی چلی جائے گی۔ فلا صدق ولا صلی، اس نے تصدیق نہ کی، اس نے نماز نہ پڑھی، ولکن کذب وتولی، اس نے جھٹلایا، اس نے منہ موڑ لیا۔ تو یہ جو پچھلی آیت ہے اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ جس نے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تصدیق نہیں کر رہا، جھٹلا رہا ہے۔ کہ اگر یقین ہوتا تو کیا کرتا؟ نماز پڑھتا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ اولا لك فاولا، افسوس تجھ پر افسوس۔ ثم اولا لك فاولا، پھر افسوس تجھ پر افسوس۔ ایحسب الانسان ان يترك سدى، انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم يكن نطفة من منی یمنى، کیا وہ ایک نطفہ منی کا نہیں تھا جو ٹپکایا گیا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ جمع ہوا، خون ہوا، پھر اس نے پیدا کیا، اس نے درست کر دیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس نے جوڑا مرد اور عورت بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا پھر وہ قادر نہیں اس پر زندہ کرے مردوں کو؟ وہ اس سے انسان بنا سکتے تو اب وہ قادر نہیں ہے کہ مردہ سے زندہ کرے؟ تو اب آپ اندازہ لگائیں قرآن کتنے سادہ الفاظ اور انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، 31 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا زمانے میں سے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ کیا مطلب اس کا؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کی کیا ہے؟ آپ 36 سال پیچھے جائیں، آپ کا کوئی ذکر تھا؟ آپ جائیں 18 سال پیچھے، میری 25 سال ہے، 27 سال پہلے کسی کو پتا تھا کچھ جریے ہوگا؟ کسی کے وہم و گمان میں ہوگا؟ اللہ فرماتے انسان تیرے پہ وہ وقت نہیں آیا کہ جب تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا ملے جلے کہ ہم آزمائیں اسے، تو بنایا ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت دی اسے راستے کی، خواہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا ہو۔ کیا مطلب؟ قرآن پڑھ لیا، زبردستی اللہ نے نہیں کرنی، شکر کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان، تم جانو تمہارا کام جانے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے تیار کر رکھا کافروں کے لیے زنجیروں کو، توق کو، بھڑکتی آگ کو۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ ایک ساغر سے پیئیں گے، اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایک چشمہ پیئیں گے اس سے اللہ کے بندے، وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو پھاڑ لے جانا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ پوری کرتے نظر اپنی، ڈرتے ہیں ایک دن سے جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے، نہیں وہ بدلے میں تم سے کوئی بدلہ چاہتے اور نہ شکریہ۔ کیا بات سمجھ آئی؟ اخلاص کا اور عمل کا یہ لیول ہونا چاہیے، بدلے میں تھینک یو بھی انسان کو نہیں چاہیے ہونا۔
اس کی نیت میں یہ بھی نہ ہو کہ مجھے کوئی شکریہ کہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا صدقہ خیرات کرتی، کسی کو مال دیتی تو آگے سے سائل کہتا جزاک اللہ خیرہ، فرماتی بارک اللہ فیک، وہ آگے سے پھر دعائیہ کلمات کہتا، پھر جواب دیتی، وہ پھر سیدہ جواب دیتی، یہاں تک کہ وہ سائل چپ کر کے پھر ڈینڈ چلا جاتا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں کہ بار بار جواب؟ انہوں نے سیدہ عائشہ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ میں بدلے میں ان سے دعا کی توقع بھی نہیں رکھتی، کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن اللہ کہ تم نے تو دعا لے لی تھی، قیامت کا دن اللہ کہ تم نے تو بدلے میں دعا لے لی تھی۔ اس لیے علماء نے، بلکہ حدیث میں ذکر ہے، کسی کو ساتھ نیکی کر کے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے دعا دو، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے دعا دو، ٹھیک ہے؟ وہ دے دے، اس کی مرضی، نہ دے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بدلہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن بہت تیوری چڑھانے والے نہایت سخت سے، فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة مسرورا، بچا لے گا اللہ شر اس دن کے، عطا کرے گا انہیں تازگی اور خوشی، وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا، بدلہ دے گا انہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا جنت اور ریشم کا، متقین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مسندوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دیکھیں گے اس میں سخت دھوپ اور نہ سخت ٹھنڈک، ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے اس کے اور تابع کر دیے جائیں گے پھل اس کے تابع کیا جانا، ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر، ان پر چاندی کے برتن اور پیالے اور پھرائے جائیں گے، شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، شیشے چاندی کے انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا، ان کا خوب اندازہ رکھنا، ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اور پلائے جائیں گے اس میں ایک جام جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، عینا فیہا تسمی سلسبیلا، ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا، ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اس میں ان پر لڑکے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے، اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، جب تم دیکھو گے انہیں سمجھو گے انہیں موتی ہیں بکھرے ہوئے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم دیکھو گے وہاں، تم دیکھو گے آسائشیں اور بادشاہت بہت بڑی، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا، ان پر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز اور موٹے ریشم کے، پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، پلائے گا رب ان کو شراب پاکیزہ، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ تمہارا بدلہ اور کوشش تمہاری قابل قدر، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا، ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کرنا، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور اطاعت نہ کرے کسی گناہ گار نہ شکرے کی، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اپنے رب کا نام یاد رکھے صبح شام، ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا، رات کے کچھ حصے میں سجدہ کیجیے، اس کے لیے تسبیح کیجیے رات میں لمبی، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی دنیا سے اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت بھاری دن، نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے پیدا کیے انہیں مضبوط کیے ہم نے جوڑ ان کے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسوں کو بدل دینا، ان هذه تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کوئی چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حکیما، نہیں تم چاہتے مگر یہ چاہے اللہ، بے شک وہ ہے بہت علم اور حکمت والا، یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت سے داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 50 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں متواتر، والفالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں تیز چلنا، والناشرات نشرا، ان کی جو پھیلانے والی ہیں پھیلنا، فالفارقات فرقا، پھر جو جدا کرنے والی ہیں جدا کرنا، فالملقیات ذکرا، پھر جو ڈالنے والی ہیں ذکر کو، عذرا او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پہ، انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے، فاذا النجوم طمست، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، واذا السماء فرجت، آسمان کھولا جائے گا، واذا الجبال نصفت، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، واذا الرسل اقتت، جب رسول مقرر وقت پہ لائے جائیں گے، لأی یوم اجلت، کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے، یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، وما ادراک ما یوم الفصل، فصل آپ کیا جانتے ہیں وہ فیصلے کا دن کیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعهم الآخرین، پھر پیچھے لاتے ان کے بعد والوں کو، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے،
الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے پیدا نہیں کیا تمہیں پانی سے حقیر، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھا اسے ٹھکانے میں مضبوط، الی قدر معلوم، ایک وقت معلوم تک، فقدرنا فنعم القادرون، اندازہ کیا ہم نے کتنا اچھا ہم اندازہ کرنے والے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، الم نجعل الارض کفاتا، ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا، احیا و امواتا، زندوں اور مردہ کو، وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، بنائے ہم نے اس میں پہاڑ بلند و بالا اور پلایا ہم نے تمہیں پانی میٹھا، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ان طریقوا الی ما کنتم به تکذبون، اس کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے، ان طریقوں الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو ایک سائے کے 3 شاخوں والے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دینے والا ہوگا نہ وہ بچائے گا شعلے سے، انہا ترمی بشرر القصر، بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں محل جیسی، کأنہ جمالات صفر، گویا کہ اونٹ زرد رنگ کے، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے نہ وہ بول سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ معذرت کریں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اسے جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، جمع کیا ہم نے تمہیں اور پہلوں کو، فإن کان لکم کید فکیدون، ہے تمہارے لیے کوئی چال پس چال چلو، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ سائے اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور پھل اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ فائدہ اٹھاؤ تھوڑا سا بے شک تم مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب کہا جاتا ہے رکوع کرو رکوع نہیں کرتے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کس بات کے، تو ساتھ کس بات کے، اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ اس کے بعد بھی کون سی بات ہم لے کر آئیں کہ پھر یہ ایمان لے کر آئیں۔